اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد ولی، آپ دیکھ رہے ہیں آداب۔ تو آج ہمارے ساتھ آداب میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ اگر کہا جائے کہ ملتان اولیاؤں کی سرزمین ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ شاعر بھی ایک ولی ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر سعید صاحب۔ کیسے ہیں مبشر بھائی؟ جناب اعلیٰ ٹھیک، آپ بتائیں۔ بس اللہ کا کرم ہے۔ مبشر بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ملتان سے یہاں تشریف لائے، اور آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آپ کا شعری سفر، آپ کرتے کیا ہیں۔ آپ نے بہت ساری سوالات آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے بتائیں مزاج کیسے ہیں؟ بہت اچھا، پہلے تو آپ کا شکریہ، جزاک آپ اللہ۔ نے اپنے اس پروگرام میں اس قابل سمجھا کہ مجھے بلایا جائے اور گفتگو کی جائے۔ مزاج اچھے ہیں، بڑا کرم، سب اچھا چل رہا ہے۔ اچھا، تو مبشر بھائی، آپ کا معاشی ذریعہ معاش کیا ہے؟ مطلب کیا کرتے ہیں شاعری کے علاوہ؟ شاعری کے علاوہ یونیورسٹی آف سائیوار میں کنٹرول آف ایگزامینیشنز ہوں۔ اچھا، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ماشاء پوسٹ ہے اللہ۔ اور انتظامی معاملات کو دیکھتے ہیں یونیورسٹی آف سائیوار کے، یہ ہے پیشہ۔ باقی شاعری زندگی وہ تو اگر کوئی شاعر آپ کے پاس طالب علم ہو جی اور اچھا شعر کہتا ہو جی لیکن اپنے سبجیکٹ میں وہ ناکام ہو تو کیا آپ اس کو بھی پاس کر دیتے ہیں؟ نہیں، پاس تو نہیں کرتے، لیکن اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو فیلڈ ہے اس کو بھی ضرور فوکس کرنا ہے۔ ہاں، بلکہ وہ بچے جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں یونیورسٹی کے سوسائٹی کے تھرو، میں تو ان کو گائے بگائے لٹریچر کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے سبجیکٹس ہیں، خاص طور پہ پیپرز میں اور اس سے پہلے کہتے رہتا ہوں کہ آپ نے اس پہ مکمل فوکس کرنا ہے، اچھا، اور تاکہ وہ جو آپ کا ایک تعلیمی نظام ہے وہ بھی چلتا رہے۔ لٹریچر تو پھر آپ کے روحانی سکون کے لیے اور آپ کے اپنے کیتھارسس کے لیے ہے، ایسے ہی۔ تو دونوں چیزیں جی ساتھ ساتھ میرے خیال سے چلنی چاہیے اور ضروری بھی ہیں۔ دیکھیں، ایک شاعر اگر معاشی طور پہ کمزور ہوگا تو وہ شاید بہتر رول پلے نہیں کر سکتا سوسائٹی میں، بینگ ہیومن۔ ایسا ہی ہے۔ شاعر انسان بھی تو ہے نا، وہ والد ہے، وہ بیٹا ہے، وہ باپ ہے، تو وہ ہر طرح کے رول جو سوسائٹی نے اور نیچر نے ہمیں دی ہیں وہ ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنے چاہیے اور نبھانا چاہیے۔ تو شاعری کب اور کس عمر سے کر رہے ہیں؟ باقاعدہ طور پہ فہد بھائی، میں 2006 سے شعر کہہ رہا ہوں، اچھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب یونیورسٹی سے نکل رہے تھے، تو اس سے پہلے بے قاعدہ سلسلہ تو تھا شعر کہنے کا، کہیں کہیں کبھی کبھی، کیونکہ میں نے ایک سوسائٹی وہاں لٹریری سوسائٹی جوائن کی تھی، اس میں کبھی کبھی کوئی طرح مقابلہ یا کوئی نظم کا مقابلہ ہوتا تھا، تو اس میں توازمائی کرنے چلے جاتے تھے، لیکن کچھ چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا، عروض وغیرہ کا، یا شاعری ہوتی کیا ہے، تنقیدی اجلاس کیا ہوتے ہیں، تو وہ پھر گریجولی چیزیں دیکھ دیکھ کے، دوستوں کو دیکھ کے، ملاقات کر کے، اس میں بہت اہم رول جو ہے مجھے لٹریچر کی طرف لانے کا، یا پتہ لگا کہ شاعری یا لٹریچر ہے کیا، وہ ہلکر باب ذوق فیصل آباد کے جو تنقیدی اجلاس ہیں وہاں جا کے، وہاں بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی غزل پہ، نظم پہ، افسانہ پہ، کہانی پہ، تو وہ چیزیں سن کے نا، چیزیں کچھ وہاں سے پھر لٹریچر پڑھنے کی طرف آئے، گفتگو سے کچھ تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کی، وہ تھی ابتدا۔ آپ نے کہا عروض کا علم وغیرہ نہیں تھا، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک شاعر کو اگر عروض پر ہی عبور ہوگا تو وہ شاعر ہو سکتا ہے؟ یا بیسکس تھوڑی بہت جو ہے نا وہ پتہ ہونی چاہیے، اور مجھے بھی اتنے ہی پتہ ہے، کوئی اتنا زیادہ بھی عروض کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن وہ جو میں نے وہ جو پہلے والا ٹائم بتایا تو اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عروض بھی کچھ ہوتا کیا ہے۔ ایسا ہی ٹھیک ہے، ہم شاعری پڑھ لیتے تھے یا کہانی افسانہ پڑھ لیتے تھے، نظم پڑھ لیتے تھے، لیکن آہنگ جو تھا وہ تھوڑا بہت اندر تھا، وہ نیچرل ہوتا ہے، لیکن اس کو پالش بھی کرنا چاہیے، وہ تھوڑا بہت بیسکس آ جانی چاہیے۔ آپ کو پوڈ کاسٹ میں بلایا، مجھے فراق، میں ایسے تو نہیں کہوں گا لیکن مجھے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے فراق گورکھ پوری صاحب کا ایک مزاحیہ واقعہ سناتے ہوئے آپ سے بات کروں گا کہ گورکھ پوری صاحب نے بازوانی جو ہے وہ گورکھ پوری سنا رہے تھے کہ ایک شخص راستے سے جا رہا ہوتا ہے، وہ کسی کھائی میں گر جاتا ہے، تو پھر دوسرا ایک شاعر جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کی آواز سن کے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے بھائی آپ، میں تو رائے گر ہوں، وہ کہتا ہے میں شاعر ہوں، مطلع عرض کرتا ہوں، تو میں آپ سے غزل سننا چاہوں گا، دیکھنے والے سامعین بھی آپ کی غزل کے۔ جی میں پیش کر دیتا ہوں ایک غزل آپ کی نظر، بسم اللہ۔ اور آپ کے حوالے سے سب مہاجر دوستوں کی نظر۔ ارے سبحان اللہ۔ کسی لائق ہو، دل نے روکا تھا ہاں، مگر چھوڑ آیا، واہ،
چھوڑ آیا. کیا کہنے. دل نے روکا تھا مگر چھوڑ آیا. میں محبت کا نگر چھوڑ آیا. واہ کیا کہنے. دل نے روکا تھا مگر چھوڑ آیا. میں محبت کا نگر چھوڑ آیا. خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں. خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں. خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں. ہاں. اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا. واہ کیا کہنے. خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں. اور میں زیادہ سفر اور چھوڑ میں آیا. زیادہ سفر چھوڑ آیا. خود کو لے آیا میں اس منظر سے. ہاں. خود کو لے آیا میں اس منظر چھوڑ آیا. کیا کہنے. اور وہاں دیدے تر چھوڑا. ارے واہ 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 واہ. خود کو لے آیا میں اس منظر سے. واہ. اور وہاں میں دیدے تر چھوڑ آیا. فہد بھائی آشیاں میں غم ہجرت کا نشان. ہائے. آشیاں میں غم ہجرت کا نشان. ایک ٹوٹا ہوا پر چھوڑا. ہائے ہائے کیا کہنے. آشیاں میں غم ہجرت کا نشان. اور میں ایک ٹوٹا ہوا پر چھوڑایا. ایک دہلیز پہ کچھ پھول دھرے. ایک دہلیز پہ کچھ پھول دھرے. ایک دہلیز پہ کچھ پھول دھرے. ایک دریچے میں سحر چھوڑا. ہائے ہائے. ایک دہلیز پہ کچھ پھول دھرے. کیا مہاجر نام ہے. واہ واہ کیا ہجرت کا سفر ہے. ایک دہلیز پہ کچھ پھول دھرے. ہائے. ایک دریچے میں سحر چھوڑایا. واہ. خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں. ہاں. اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا. کیا کہنے. اور مبشر بھائی یہ بتائیں کہ 3 جگہ اس ملک پاکستان میں عالمی مشاعرے ہو رہے ہیں. جی. لاہور، فیصل آباد، جی. کراچی. جی. اور ایک دن ایک ہی وقت ہو رہے ہیں، تو آپ کہاں جانا پسند کریں؟ کراچی. اچھا. میرے خیال سے کراچی کا سفر اور کراچی کا عالمی مشاعرہ، جی. آپ ساکنان پڑھ چکے ہیں. جی. تو آپ کا وہ ایکسپیرینس اور آپ کا وہ بہت شاندار جی. ایکسپیرینس محبت سے شروع ہوا. جس طرح سے دعوت دی گئی اور جس محبت سے بلایا گیا، اور پھر اس کے انتظامات اور مشاعرہ، وہاں پہ سارا ماحول، تو مجھے بہت اچھا لگا ہے. کراچی سے بہت محبت ملی ہے. اسی لیے کراچی. ہاں اسی لیے کراچی. لاہور تو آپ پڑھتے رہتے ہیں. نہیں، لاہور بھی اپنا شہر ہے، وہاں سے بھی محبتیں ہمیشہ ملی ہیں. لیکن کراچی جب آنا ہوا تو آپ جیسے دوست اور باقی، اور ایک سرشاری کی کیفیت ہے جس کو شاید میں کہیں نہ کہیں کسی غزل نظم میں آ جائے گی، وہ بھی پھر میں آپ کو سناؤں. میں یہ امتحان تو نہیں لے رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نا مصرع مکمل کرواؤں میں آپ سے. اچھا. تو سب سے پہلے تو غالب کا مصرع لے لیں. جی. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. ہائے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اب بہت مشکل مصرع ہے. جی. اس کو بہت مشکلوں سے آپ نے ادا کرنا ہے. جی. دل و دماغ کو باہم بدلتا رہتا ہوں. دل و دماغ کو باہم بدلتا رہتا ہوں. واہ. تمہارے ہجر کے اسباب دیکھنے کے لیے. واہ. یہ کس کا شعر ہے مبشر بھائی؟ یہ مبشر سعید کا شعر ہے. کیا کہنے. چلیں ایک مصرع آپ کے قریبی دوست کا. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہاں. ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیا کہنے. واہ. گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا. ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ واہ. مرشد عباس تابش. عباس تابش صاحب کا شعر ہے. تو اب تھوڑا سا تنقیدی اور جو ماحول ہے ہمارے مشاعروں کا، تو اس پہ بات کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کا نام کبھی مشاعروں میں سے کاٹا گیا ہے جو طریقہ کار ہے؟ میں چشمدید گواہ تو نہیں ہوں اس کا. اچھا. لیکن کچھ ذرائع سے یہ خبریں بالکل بہت دفعہ پہنچی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ذرائع بڑے معتبر ذرائع تھے، اور جن لوگوں نے کٹوایا ان کو بھی نام بتایا گا پھر. اچھا. تو سر یہ ہوا ہے. اب یک طرفہ محبت تو نہیں کہوں گا، اسی لیے میں آپ سے دوبارہ یہ سوال کر رہا ہوں، کیا آپ نے کسی کا نام کٹوایا ہے؟ میں جو مشاعرے میں کرواتا ہوں میں ان کو نہیں بلاتا. اچھا. ہاں یہ تو میں نے کہا نا یک طرفہ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. نہیں نفرت نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں بینگ آرگنائزر، مجھے جس طرح کی شاعری پسند ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کے شعر کی ترویج ہو، میں پھر ان دوستوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند کرتا ہوں. ان دوستوں کو اگر کہیں میں کوئی پروگرام آرگنائز کر رہا ہوں یا کرا رہا ہوں تو میں پھر ان کو بلاتا بھی ہوں. یہ سادہ سا فارمولا. اچھا. میں نے آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا تھا جس میں آپ مجھے بہت ہی برہم نظر آئے. آپ نے بہت سارے انکشافات بھی کیے. تو وہ معاملہ کیا ہے؟ مطلب کہ آپ ایک پیٹرن پہ رکھتے ہوئے شاعر کو اس کا جائزہ لیتے ہوئے شخصیت پہ بات کرتے ہیں یا ان کی شاعری پہ بات کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، شخصیت پہ تو میرے خیال سے بات نہیں کرنی چاہیے. وہ
میرا پروگریٹو نہیں ہے. صحیح. شخصیت پہ سوسائٹی کسی کے بارے میں بات کرتی ہے تو کرے, میں بینگ پوئٹ نہیں کروں گا. میں بینگ پوئٹ چیزوں کو اب 18 سال تو مجھے شعر کہتے ہوئے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور شاید 24-25 سال لٹریچر پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں. تو ناقص رائے آپ اسے کہہ سکتے ہیں ابھی بھی, کے مطابق جو مجھے بہتر لگتا ہے, یہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں ویسا کہہ دیتا ہوں, اور جو نہیں ہوتا وہ بھی میں بالکل ہی من و من, اگر کسی شخص کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہو تو میں وہ بات ضرور کرتا ہوں جو میں اس کے سامنے بھی کر سکوں. تو میں شاید وہی بات کی تھی. تو مشاعرے میں ہوٹنگ وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کبھی فیس کیا ہے؟ نوجوان ہیں, سننے آ جاتے ہیں شاعری, مصروں پہ ہوٹ کرنا. کرتے ہیں بچے کرتے ہیں. اس میں میرے خیال سے شاید ان کی ویسی شعری تربیت نہیں ہوئی ہوتی جیسے ہونی چاہیے, اس لیے شاید وہ اس طرح کے معاملات کو کر لیتے ہیں. ورنہ دیکھیں فہد بھائی, میرا مطمئن نظر ہے کہ شعر آپ کو اداس کرتا ہے, شعر آپ کو کسی کیفیت میں لے کے جاتا ہے, خوش بھی تو کرتا ہے شعر. میں وہیں آ رہا ہوں, شعر آپ کو حیران کرتا ہے, ٹھیک ہے. شعر صرف کہکے لگانے کا نام نہیں ہے, اس کہکے میں سے کوئی اداسی کشید کرنے کا نام بھی ہے. تو ہوٹنگ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سمپل آپ اس کو ٹونٹ کے لہجے, ٹونٹ کے معنوں میں لے سکتے ہیں. تو وہ تربیت اگر بچوں کی ویسے نہ ہوئی ہو یا وہ مصرے تک ویسے نہ پہنچے جیسے ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی مصرع گھڑ دیتے ہیں یا جملہ. ہاں, وہ نہیں, وہ ادبی ہوٹ کہلاتا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے تو کوئی ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا علی گڑھ میں, تو وہاں پہ ایک شاعر تھے, وہ کہتے ہیں مخاطب کر کے, عزیز طلبہ مطلع سنو اور ردیف پہ غور کرو. باقاعدہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ردیف پر غور کرو, اور مطلع سنا دیتے ہیں کہ محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے. اچھا, وہ شاعر جو ہیں وہ حجام بھی تھے اپنے علاقے میں, تو وہ مطلع سنایا محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے. نیچے سے ابھی مصرع مکمل ہوا تھا سے ایک آڈینس میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یہی شاعر یہی حجام بھی ہے, تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے مسند. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ادبی تنقید اور ادبی ہوٹ بھی ہوتا ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ میری شعری تربیت میں جو فیصل آباد حلقہ باب ذوق ہے, اس وہاں جانے کا بہت اثر ہے. ابھی تک بھی میں نا, جو میں نے وہاں تنقیدی اجلاس, میں پھر کہہ رہا ہوں تنقیدی اجلاس جو میں نے دیکھے ہیں, سنے ہیں, اور وہاں شاید اپنی بہت ساری چیزیں پریزنٹ بھی کی ہیں, تو ادب کے دائرے میں رہ کے ادب پہ بات کی جائے وہ بہت اچھا ہے. صحیح. اچھا, میں تو اتنی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ اب بھی میں کوئی غزل کہہ لیتا ہوں تو اپنے قریبی دوستوں سے اس پہ مشورہ کرتا ہوں, سناتا ہوں, ڈسکس کرتا ہوں. اچھا, ان میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں وہ مجھے ان کی شعری بصیرت پہ اور تنقیدی بصیرت پہ یقین ہے. تو وہ مجھے جس طرح کا مشورہ دیتے ہیں بہتر کرنے کے لیے, میں اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. میں یہ نہیں سوچتا کہ میں تو 18 سال سے شعر کہہ رہا ہوں, میں پختہ ہو چکا ہوں. تو اسے اندازہ لگائیں کہ میں پازیٹیو تنقید کو, پازیٹیو بات کو آج تک بھی اور رہتی زندگی تک سیکھوں گا, اس پہ عمل کروں گا. اور یہ کرنا چاہیے ہر شاعر کو, ہر کریٹیو آدمی کو. پہلے تو اپنے اندر ایک نکات پیدا کرنا چاہیے, پھر اس کے علاوہ جو اس کا حلقہ ارباب میں جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں جن کا لٹریچر سے معاملہ ہے, لکھتے پڑھتے ہیں, ان کی بات کو پازیٹیو وے میں سن کے اگر ان کی کسی تخلیق پہ کریں تو اس کو دیکھ لینا چاہیے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. اچھا, یہ جو باورچی ہوتے ہیں جی, جو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فضول لوگ ہیں اور پھر بتا بھی رہے ہوتے ہیں. وہ میں بتاؤں آپ, پھر کھول کے بات کر دوں. کہہ رہے ہیں لکھ کے دیتے ہیں. ہاں, غزل پوری پکا کے دیتے ہیں. پہلے اپنا مصرع دیتے ہیں کہ اس مصرے پہ اپنی یونیورسٹی میں مقابلہ رکھو, پھر اسی مصرے پہ غزلیں لکھ کے دیتے ہیں, پھر انہیں کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں جج مجھے بلاؤ. ہاں, ٹھیک ہے, اور اپنی من پسند غزل کو جو 3-4 لوگوں کو لکھ کے دی ہوتی ہے کسی ایک کو انعام دے دیتے ہیں. واہ, اور یہ بھائی جان ہو رہا ہے, آج تک ہو رہا ہے. اچھا, اور یہ بڑے بڑے جید شاعر آپ کے جو ہے نا وہ کر چکے ہیں. بڑی بات ہے. جی, اپنی ہی غزل پہ خود انعام دیتے ہیں. ہاں, صحیح ہے. چلیں دلچسپ سوال کرتے ہیں آپ سے. آپ سے کچھ ایسے پوچھ لیتے ہیں ہم کہ آپ کو کسی کی جان بچانی ہے, جی,
آپ کے پاس 2 لائف جیکٹ ہیں اور آپ سمندر کے درمیان میں ہیں. صحیح ہے. تو آپ کو ایک کی جان بچانی ہے اور خود کی جان بچانی ہے اور ایک کو آپ نے چھوڑ دینا. ٹھیک 2 ہے. لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں, تو کس کی جان بچانا پسند کریں گے؟ سوال تھوڑا, آنسر تھوڑے سے تلخ ہیں لیکن آپ نے دینے کلیئر ہیں. نہیں, میں بالکل کلیئر اور سیدھی سیدھی بات کر دوں. تہذیب آفی اور علی زریون. تہذیب آفی. سبحان اللہ, اتنی جلدی, اتنی روانی سے. ہاں جی. صحیح. اور آپ راستے سے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو کسی کو لفٹ دینے کا موقع ملے, آپ نے بٹھانا صرف ایک شخص کو ہے, تو آپ کے سامنے 3 لوگ کھڑے ہیں. جناب. ایک عباس تابش, جناب. شکیل جاذب, افتخار عارف. عباس تابش. صحیح. افتخار صاحب کا ہی خیال کر لیتے تھوڑا. تابش صاحب کو تو آپ منا لیتے. ان کا نہیں, ان کا عزت احترام ہے. صحیح. ایسا مسئلہ نہیں. کسی شاعر کے بارے میں آپ سے رائے لینی ہو تو میں بلنٹ دے دیتا ہوں. رحمان فارس. جیسا مجھے لگتا ہے بہت اچھا شاعر ہے. عمیر نجمی. شعر کہنے کی اچھی کوشش کر رہے ہیں. اور افکار علوی. بہت دور ہے شاعری. آپ حیران کر رہے ہیں مجھے. خیر, اور دیکھنے والوں کو بھی حیران کر رہے ہیں. صحیح. شاعروں میں اگر درجہ بندی کی جائے جی, تو آپ پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں نمبر پہ کس کس کو درجہ بندی کے حساب سے رکھیں گے؟ میں اس کو نا دیکھ اپنی پسند کے حساب سے کر دیتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. باقی کرٹک اس پہ کیا بات کرتے ہیں. ہاں, یہ بتائیں آپ کا پسندیدہ شاعر کون سے؟ سب سے پہلے ثروت حسین. دوسرے پہ؟ دوسرے پہ عباس تابش. تیسرے پہ؟ انجم سلیمی. چوتھے پہ؟ ممتاز اطہر. 5ویں پہ؟ عرفان صدیقی. عرفان صدیقی. اور آپ کے ناپسندیدہ شاعر؟ بہت لمبی لسٹ ہے, وہ تو آپ کا پروگرام کم پڑ جائے گا. اچھا, پھر بھی 2-4 کے نام. مجھے بہت سارے نوجوانوں میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ہی عجیب سا کام کیا ہوگا, لیکن وہ ایک لیول ہوتا ہے نا کہ برکت نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کی شاعری میں, کہ وہ جتنا مرضی جو ہے نا وہ لکھ لیں یا جتنی مرضی غزلیں پوسٹ کرتے ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ بہت سے بے برکت شاعر ہیں جنہوں نے زندگی بھر جو ہے نا شاید شعر کہے ہیں لیکن کوئی معاملہ ان کا بنا نہیں, تو فہرست رہنے دے تو بہتر ہے. پنجابوں میں غزلوں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں؟ میرے خیال ہزاروں میں ہوگا. اچھا. ہاں جی. اور اگر کتاب چھپوانی ہو وہ کیا کہتے ہیں, پورے کے پورے پیسے لے لیتے ہیں لوگ. ہاں, غزلوں کے بھی اور پبلشنگ کے بھی, اور کتاب دے دیتے ہیں. بڑی بات ہے. پبلشر بھی موجود تھے ایک دور میں, اچھا. وہ یہ کرتے رہے ہیں. بہت ساری خواتین شاعرات آئی ہیں اور چلی گئی ہیں. کراچی کے شاعروں میں آپ کو کون سا پسند؟ سر جی, میں نے ابھی آپ میرے علاوہ, ہاں آپ تو ہیں ہی بہت اچھے, اور شاعر بھی اچھے ہیں, دوست بھی اچھے ہیں. اور اصل میں نا میں آپ کی بات بتاؤں, مجھے نا کسی کی گاڑی, کسی کا بنگلہ, کسی کے کپڑے, کسی کے جوتے, کسی کا گھر کبھی اٹریکٹ نہیں کیا اور نہ کرے گا. صحیح. مجھے کسی کی محبت, کسی کا خلوص, کسی کا احترام, کسی کا ادب, یہ اٹریکٹ کرتا ہے, اور میرے خیال سے زندگی بھر یہی کرتا رہے گا. صحیح. اچھا, آپ سے ایک تعلق بہت عرصے سے ہے, ایسا ہی, ٹھیک ہے, اور آپ نے ہمیشہ ادب سے بات کی ہے, تو اس کو میں اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا. بہت شکریہ. اچھا, یہ بات میں پہلے بھی ایک آدھ جگہ کہیں کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شاعر ادیب کہلوانے کے چکر میں وہ جو ادب کی لیمٹس ہیں وہ کراس کر چکے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے آپ کو اوریجنیلٹی یا پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے میرے پسندیدہ شاعر پوچھے تھے, میں نے سب سے پہلے ثروت حسین کا نام لیا تھا, تو وہ کراچی سے ہی تھے اور سندھ سے تھے. ٹھیک ہے. پھر سلیم کوثر, دیکھیں کراچی میں ہے, کتنا اہم شاعر. اچھا, یہاں سے اجمل سراج, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, اور بہت کمال شاعر, اور ان جیسا سیل ممتنع میں شعر کم نکالا گیا. پاکستان کا ایک مقصد تھا. ہاں جی, مقصد پاکستان میں تھا. اور میں سوچتا رہ گیا, اور اس طرح کی غزلیں ساری. تو یہ مجھے پسند ہے کراچی سے. نوجوانوں میں اب تو وہ یہاں آ گئے ہیں, لیکن ہے ہمارے پنجاب کی دلاور علی آصف. ٹھیک ہے, وہ بہت پیارا شعر کہتے ہیں, اور
ڈیڈیکیشن سے شعر کہتے ہیں. صحیح. بہت محبت والا آدمی ہے. غزل میں، پھر نعت میں، پھر سلام میں بہت اچھا کام کرتا ہے. اچھا، آپ سے تبصرہ کرنا چاہوں گا اس بات پہ کہ کراچی میں جو ہمارے شعراء حضرات ہیں اور پنجاب کے جو شعراء حضرات ہیں، ہمیشہ ایک موازنہ سا رہتا ہے. میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، کوئی متعصب گفتگو نہیں کر رہا، لیکن ایک سوال ہے، میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ ساکنان پڑھ کے گئے، آپ اس کی فہرست دیکھیں. عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے، آپ اس کی فہرست دیکھیں. آپ دیگر شعراء کی دیگر کراچی کے بڑے بڑے مشاعروں کی فہرست دیکھیں. آپ پھر پنجاب کے جو مشاعرے ہوتے ہیں آپ اس کی فہرست بھی دیکھیں کہ وہاں کی فہرست میں کیا ہے. کراچی کے شاعر پنجاب میں سروائیو نہیں کر رہے، وہاں نہیں بلائے جا رہے. یہ شکوہ رہتا ہے. یہ میں اپنی زبان سے ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. کم بلائے جا رہے ہیں. ہاں، اصل میں دیکھیں، میں جو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جیسے یہ ساکنان اور عالمی کانفرنس اور اس لیول پہ جو منتظمین ہیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. وہ ہاں، یہ بالکل. میں دیکھیں یہ مینیجریل لیول پہ کویشچن آتا ہے کہ جو یہ ایونٹس مینیج کر رہے ہیں وہ پنجاب سے جن دوستوں کو اور زیادہ لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، تو جو پنجاب میں چیزیں مینیج کر رہے ہیں نا سر، مطلب اب ایسی کانفرنسز یا اس لیول کے جو پروگرام جو لوگ یا ادارے کر رہے ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ بلایا جائے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کراچی سے پنجاب بلانے کے لیے یقیناً جو بجٹڈ ایشوز ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو جو یونیورسٹیز یا کالجز ہیں نا سر، وہ شاید اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. کراچی والے بھی تو کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں نا. اچھا، جو بڑے ادارے ہیں، جو بڑے لائک ابھی ہوگا فیض فیسٹیول ہوگا، وہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک ایونٹ ہے، 13، 14، 15. ہاں جی، اس کے آرگنائزر بڑے ہیں، ان کے پاس اسپانسرشپ زیادہ ہے، تو وہ یہ سارے اخراجات زیادہ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کراچی کے دوستوں کو زیادہ بلانا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. نہیں، اگر منتظمین سے بات کی جائے یا ان شاعروں سے بات کی جائے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بھائی آڈینس ہی یہی چاہتی ہے. نہیں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے سر. دیکھیں، آپ کے خیال میں اجمل سراج اگر پنجاب میں شعر پڑھتے تو ان کو نہ سنا جاتا؟ یا اگر سلیم کوثر یا باقی جو نوجوان ابھی جو کراچی میں شعر کہہ رہے ہیں، شعر سنا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. اچھے شاعر ہیں کراچی کے، ان کو پنجاب میں سنا جائے گا، یہ بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بلانا چاہیے. ایک تو دیکھیں، جب دونوں جگہوں کے شاعر شعر پڑھ رہے ہوں گے نا تو ایک طرح کی شعری تربیت زیادہ ہو سکے گی. پنجاب میں اب جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر پنجاب کے شاعروں کو بلایا جاتا ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آڈینس وہاں آئی ہوتی ہے اور بچے یا فیملیز یا پڑھے لکھے لوگ، ان کو ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ملنے چاہیے سننے کے لیے، تو بلا لینا چاہیے. وہ سنتے تو ہیں لیکن اب وہ حفظ مراتب بھی آ جاتا ہے. پہلے تو ایک روایت قائم تھی کہ حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہے، صدر تک سننا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب نوجوان شاعر جیسی پڑھتا ہے، بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. میں نے ایک دفعہ دوستوں میں ایسے باتیں بیٹھے ہوئے بات کی تھی کہ ہم نے شاید پچھلے 8-10 سالوں میں شعری تربیت ویسی نہیں کی، اور یہ بہت بہت نیگیٹو بات ہے. میں ابھی ملتان میں تھا، ایک شعری نشست ہوئی، اور وہاں پہ ایک نیا بچہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کو 2-3 نمبر پہ پڑھایا گیا، اور وہ پڑھ کے جی وہ بیٹھا ہے شاید 5 منٹ، اس نے کہا جی اب میں نے جانا ہے. تو میں نے وہ پروگرام کو روک کے وہاں پہ 3-4 منٹ یہی بات کی کہ بیٹا، آپ نے اگر نہیں آنا تھا اور صرف اپنے شعر سنانے کے لیے آنا تھا تو آپ نہ آتے. ایک تو اخلاقی طور پہ اچھا نہیں ہے. دوسرا، شعری نشست کا یا مشاعرے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور اپنا جو کچھ ہے وہ پلا کے چلے جائیں. اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تو شاعر چلا جاتا ہے، لیکن اس شاعر کو سننے کے بعد، اپنے پسندیدہ شاعر سننے کے بعد عوام بھی چلی جاتی ہے، صدر صاحب اکیلے رہ جاتے ہیں. میں وہیں آ رہا ہوں نا فہد بھائی. اچھا، ابھی تو میں ایک شاعر کی بات کر رہا ہوں نا. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ ہم نے ایسا کم از کم میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، اور ہم جب کسی ایونٹ پہ چلے جاتے ہیں تو سننا چاہیے. یہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے. پہلی بات وہ تو ایک شاعر کے لیے تھی. میں نے کہا کہ ہم نے جہاں مشاعرے ہوتے ہیں خاص طور پہ یونیورسٹی کالجز میں، یا کچھ جو تنظیمیں مشاعرے کرواتی ہیں، وہاں ایسی آڈینس ہی پیدا نہیں کی، وہاں ان کی ویسی تربیت ہی نہیں کی
وہاں ان کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اخلاقی ایک تربیت ہونی تھی وہ نہیں کی. اس لیے تو یہی ہوتا ہے جب ہم صرف یہ کہیں کہ آپ نے آنا ہے اور مجھے سن کے چلے جانا ہے, یا آڈینس بھی غلط کرتی ہے, اگر وہ آپ آ گئے ہیں تو آپ صرف نعرہ بازی کرنے کے لیے یا کسی ایک شاعر کو سننے کے لیے تو نہ آئے نا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ نے جناب آدھے گھنٹے کا 50 منٹ کا سفر کیا ہے تو آپ یہ جو باقی شاعر بیٹھے ہیں یہ بھی شعر کہہ رہے ہیں, ان کا بھی ایک اسلوب ہے, ان کا بھی ایک ڈکشن ہے, ان کے پاس بھی شاعری ہے, تو آپ ہنس اٹھائیں نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بلے بلے ہو جائے, باقی جو ہوتا ہے ہوتا رہے, مجھے کیا مسئلہ. جب تک یہ رہے گا, یہ بھی لمحہ فکریہ ہے سر جی, میں وہی تک کہہ رہا ہوں, میرا جملہ ہے ہماری آڈینس کی شعری تربیت نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے. صحیح, یہ تو ہم کر چکے ہیں شاید کسی طرح سے کہ ان کو اکٹھا کر لیں, لیکن نہیں کر پائے. اس لیے پھر یہ ہوتا ہے جو آپ نے کوشچن ریز کیا ہے, اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے, اور اس پہ بہت سارے لوگ لکھ چکے ہیں. فیس بک بھری پڑی ہے, کبھی کہیں گے تو لنکس بھیج دوں گا. ہاں بالکل ایسے ہی چلے. اور انہوں نے نام لے کے لکھا ہوا ہے کیوں ہو رہا ہے, کیسا اور کن کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک سوال اور کہ آپ کو شدید, مطلب مثال کے طور پہ میں اس کو سوال کو یوں کر لیتا ہوں کہ آپ کو 3 لوگوں کو اپنے شعر سنانے جی, تو آپ کس کو سنانا پسند کریں گے؟ مریم نواز, بلاول بھٹو, جی, بانی پی ٹی آئی. میرے خیال سے بلاول بھٹو کو سنانا چاہیے. مریم نواز کو بھی تو سنا سکتے تھے, ان کا کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں نظر آ رہا. بلاول کا کون سا ٹیسٹ ہے؟ وہ کہیں کہ مجھے بڑا معصوم آدمی لگتا ہے. اردو تو ویسے بھی نہیں آتی, بہت مشکل سے بولا ایشو نہیں ہے. صحیح, لیکن پھر بھی بلاول بھٹو کو ہی سنائیں, کیا کہنے. اچھا, اب آپ سے غزل سنیں گے سامعین بھی اور ہم بھی. جی میں یہ غزل اور جی میں دیکھیے گا جی. عطا, حالت حال میں کیا رو کے سناؤں تجھ کو, واہ, حالت حال میں کیا رو کے سناؤں تجھ کو, تو نظر آئے تو پلکوں پہ بٹھاؤں تجھ کو. واہ, کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے, کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے, چاہتا تھا کہ میں پورا بھی تو آؤں تجھ کو. واہ, کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے, چاہتا تھا کہ میں پورا بھی تو آؤں تجھ کو. صاحب ہوش کو مدہوش بنانے کے لیے, ہاں, آیت حسن پڑھوں دیکھتا جاؤں تجھ کو. کیا کہنے, آیت حسن کے کیا کہنے. صاحب ہوش کو مدہوش بنانے کے لیے, آیت حسن پڑھوں دیکھتا جاؤں تجھ کو. اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے, اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے, اب ضروری ہے کہ میں وجد میں لاؤں تجھ کو. کیا کہنے, کیا کہنے. اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے, اب ضروری ہے, اب ضروری ہے کہ میں وجد میں لاؤں تجھ کو. تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا. واہ, تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو. بہت اچھا شعر ہے, واہ 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 واہ. تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو واہ جانا, واہ واہ, تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو. واہ فہد بھائی, کیوں کسی اور کی آنکھوں کا قصیدہ لکھوں, ہاں, کیوں کسی اور کی مدت سے چلاؤں تجھ کو. واہ 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 واہ, کیوں کسی اور کی آنکھوں کا قصیدہ لکھوں, کیوں کسی اور کی مدت سے جلاؤں تجھ کو. اس نے ایک بار بڑے پیار سے بولا تھا سعید, اس نے ایک بار بڑے پیار سے بولا تھا سعید, واہ, میرا دل ہے کبھی سینے سے لگاؤں تجھ کو. واہ واہ, کیا کہنے, کیا اچھی غزل سنا رہے. حالت حال میں کیا رو کے سناؤں. بہت شکریہ مبشر بھائی کہ آپ تشریف لائے, بڑی محبت آپ نے یاد کیا. بس اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اب آپ سے ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. بہت شکریہ, آداب.